مولا کے 10 لقب ہیں. سب سے پہلا لقب، سب سے معروف لقب، سب سے اچھا ایسے سنیے جیسے آپ ہمیشہ سنتے ہیں، میرے لیے نہیں، مجھے آپ کے سبحان اللہ کی نہیں، اللہ آپ کی تسبیح کو شمار کرے. جی سب سے مشہور لقب حضرت کا ہے ابو الفضل. ابو الفضل کے 2 مطلب ہیں، یا حضرت فضل کے بابا ہیں اس لیے ابو الفضل ہے، یا علم کا مرکز ہے اس لیے ابو الفضل ہے. فضل یعنی علم، ابو الفضل یعنی مرکز علم. بھائی جہاں آپ اور میں بیٹھے ہیں نا، یہاں ہم سانس لیں تو اس سانس میں ہمیں علم مل رہا ہوتا ہے. یہاں کی فضا میں علم ہے، یہاں کی فضا میں فضل ہے. سب سے پہلا عنوان، سب سے پہلا مشہور لقب حضرت کا ابو الفضل. دوسرا عنوان حضرت کا اور دوسرا لقب حضرت کا جو مشہور ترین القاب میں سے ایک لقب ہے وہ ہے قمر بنی ہاشم. بنی ہاشم کا چاند، بنی ہاشم کا حسن، بنی ہاشم کی زینت. اللہ اکبر. زینب بھی بابا کی زینت کو کہا جاتا ہے، لیکن جو پورے خاندان کی زینت ہو اسے عباس کہا جاتا ہے. حضرت کا یہ لقب اس طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے، قمر بنی ہاشم. حضرت کے القاب میں ایک لقب ہے ابو القربہ، مشق والا. حضرت کے ذریعے کے اندر آپ جا رہے ہیں تو مشق بھی لٹکی ہوئی ہے نا. بڑا گہرا تعلق ہے حضرت کے ساتھ مشق کا، بڑا گہرا تعلق ہے حضرت کے ساتھ پانی کا. ہم یہاں سب لوگ پیاسے بیٹھے ہیں. میری مراد جس چیز کی پیاس لے کر آئے نا وہ ہر ایک کی مختلف ہے. کوئی علم کا پیاسا ہے، کوئی شجاعت کا پیاسا ہے، کوئی سخاوت کا پیاسا ہے، کوئی غیرت کا پیاسا ہے، کوئی عبادت کا پیاسا ہے. ہم سب خود اپنے طور پر جانتے ہیں کہ ہم میں سے کون کس چیز کا پیاسا ہے. ہم سب یہاں پیاسے بیٹھے ہیں اور اس کی بارگاہ میں آئے ہیں جو پلانے والا ہے. تو جسے جو چیز کی طلب ہے، جس چیز کی پیاس ہے، وہ یہاں پر حاصل ہونے کے لیے ہم جمع ہیں اور یقیناً وہ ملنے والی ہے. حضرت کے القاب میں ایک لقب ہے عبد الصالح. عبد الصالح زیارت نامے کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. یہ سارے القاب زیارت نامے میں بھی موجود ہیں. عبد الصالح حضرت کے القاب میں سے ایک لقب. تشریح مختصر کر رہا ہوں، صرف اشارہ تنوز کر رہا ہوں. ہر عبد بھی عبد صالح نہیں ہوتا. عبد بھی ہو اور وہ صالح بھی ہو، یعنی جس کی عبادت پر معبود توجہ کرے اسے عباس کہا جاتا ہے. جس کے عمل پر معبود توجہ کرے، مالک توجہ کرے، وہ ہے عبد صالح. حضرت کے القاب میں ایک لقب ہے المواسی. دیکھیے اسلام دین عدل نہیں ہے، اسلام دین مساوات نہیں ہے. بھائی میری مراد ہرگز نہیں ہے کہ میں عدالت سے متعلق جو آیات ہیں ان کا انکار کر رہا ہوں، معاذ اللہ. مساوات سے متعلق جو روایات ہیں میں ان کا انکار کر رہا ہوں، نہیں. اسلام کہہ رہا ہے اپنی کلاس کو اونچا کرو، اپنے معیار کو اور بلند کرو. عدل تک اگر رک گئے تو تمہارا معیار چھوٹا ہے، مساوات تک رک گئے تو تمہارا اور ہے چھوٹا معیار. یعنی سب سے پہلی کیفیت ہے کسی کی خاطر جینے کی، کسی کو خدمت کرنے کی، کسی کی خدمت کرنے کا سب سے پہلی کلاس ہے مساوات، دوسری کلاس ہے عدالت. مگر یہ تو بارگاہ عباس ہے، یہ تو کلاس اونچی کرنے کی جگہ ہے. یہاں تو اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. یہاں ہم جہاں تھے وہاں سے اونچے اوپر ہونے کے لیے آئے ہیں. یہ کلاس جس کلاس کے معلم مولا عباس ہیں وہ مساوات کی کلاس نہیں ہے، وہ عدالت کی کلاس نہیں ہے، وہ ہے مواسات کی کلاس. مساوات اور ہے، عدل اور ہے، مواسات اور ہے. حضرت کے القاب میں ایک لقب ہے المواسی. المواسی، مساوات نہیں، مواسات. مساوات نہیں، مواسات. میم واو الف سین الف تے، مواسات. مواسات اور مساوات میں اور عدل میں کیا کیا فرق ہے مجھے اجازت دیجئے کسی اور موقع پہ بیان کروں. لیکن صرف مواسات کیا ہے، مولا کے القاب میں ایک لقب ہے المواسی. آپ
مجلس کے بعد ایک مرتبہ زیارت نامے کو پھر دیکھ لیجئے گا. زیارت نامے کے اندر حضرت کے القاب میں ایک لقب المواسی. مواسی کسے کہتے ہیں؟ مواسی اسے کہتے ہیں جو اپنی جائز حاجتیں بھی، جو اپنی حلال حاجتیں بھی، توجہ چاہوں گا، جو اپنی چیزیں بھی اپنے مولا پہ قربان کر دے، اسے عباس کہا جاتا ہے، اسے المواسی کہا جاتا ہے. حضرت کا ایک لقب المواسی. حضرت کا ایک لقب الحامی. الحامی، حامی حمایت کرنے والا، بہت سادہ عربی ہے. حامی یعنی حمایت کرنے والا. میں آپ کی حمایت کروں، آپ میری حمایت کریں، کل کو پشیمان ہو جائے کیوں حمایت کی تھی بھائی، کل کو ندامت ہو جائے بھائی کیوں حمایت کی تھی. اللہ اکبر. حمایت ہو تو ایسی ہو جیسی عباس نے حسین کی ہے، جس میں انسان مطمئن ہو. یہ کمال معرفت حضرت ابو الفضل عباس ہے امام حسین کی نسبت، کہ اس کی حمایت کر رہے ہیں جس کی حمایت کرنے سے ایک فرد ایک لشکر بن جاتا ہے، ایک ذات ایک شخصیت بن جاتی ہے، ایک شخص ایک کائنات بن جاتی ہے، ایک بیٹا ابو الفضل عباس بن جاتا ہے. الحامی. حضرت کے القاب میں ایک لقب ہے الواقی. الواقی، واقی کا ترجمہ صرف کر رہا ہوں، نگہبان، حفاظت کرنے والا. مجھے اجازت دیں کہ میں یہ لقب بیان مصائب میں پھر دوہراؤں. حفاظت کرنے والا، نگہبان، جو جناب زینب کے پردے کا نگہبان، جو جناب زینب کی محمل کا نگہبان، جو جناب سکینہ کے حفاظت اور وجود کا نگہبان، جو خود امام حسین کا نگہبان. الواقی. پھر لقب ہے السائی، کوشش کرنے والا. پھر لقب ہے حامل اللواء. آپ دیکھ رہے ہیں ہم علم لے کر آئے ہیں. علم کا بڑا گہرا تعلق ہے مولا عباس کے ساتھ. جس نے علم اٹھایا تو پھر ایسا اٹھا کہ اب کسی میں جرت نہیں ہے اسے گرانے کی. اور ہر شخص اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے اپنے گھر پہ علم لگاتا ہے. مسئلہ سنی شیعہ کا بھی نہیں ہے، مسئلہ عقیدتوں کا ہے، مسئلہ علامتوں کا ہے، مسئلہ نسبتوں کا ہے. لہٰذا آپ کے القاب میں ایک لقب حامل اللواء. آپ کے القاب میں ایک لقب الزیغم. زیغم ایک ایسا شیر جس کے نام سے شکار کانپتا ہو. زیغم آنے والا ہے. حضرت کے القاب میں ایک لقب ہے ابو القاسم. جی، کس چیز کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ قسمتوں کو تقسیم کرنے والے ہیں، رزقوں کو تقسیم کرنے والے ہیں، تقدیروں کو بنانے والے ہیں. میں اپنے اوپر رکھ کر بات کر رہا ہوں اور اپنے اوپر ہی رکھ کر بات کر رہا ہوں. آپ کی کا مقام اور منزلت بہت زیادہ ہے. میں اپنے لیے ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر میں یہاں سے چلا جاؤں اور اپنی قسمت سیدھی نہ کروا کے جاؤں، میں اگر یہاں سے چلا جاؤں اور اپنے تقدیر کے معاملات کو بہتر نہ کرواؤں، تو میں ابو القاسم کے پاس نہیں آیا. شاید آیا مگر کچھ لیے بغیر چلا گیا. ہر شخص، ہر فرد اپنا اپنا محاسبہ خود کرے گا کہ میں کیا لے کے جا رہا ہوں مولا عباس سے. میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا لِعَمِّيَ الْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً. ہمارے چچا عباس کا اللہ کے نزدیک ایک خاص مقام ہے. يَقْبِضُهُ جَمِيعُ الشُّهَدَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جس خاص مقام کو دیکھ کر قیامت کے دن تمام شہداء، یعنی حضرت آدم کے زمانے سے لے کر اور آخرت تک جتنے بھی لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے، وہ سب حضرت کا مقام محشر میں دیکھ کر، قیامت کے دن دیکھ کر غیبتہ کریں گے. یغبطہ، غیبتہ کریں گے، رشک کریں گے، کاش بولیں گے، کاش. اور کیا بولیں گے؟ کاش یہ مقام ہمارا ہوتا، کاش یہ منزلت ہمیں ملتی، کاش ہمارے بھی ایسے ہی ٹکڑے ہو جاتے،